खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि आप से हमारी हुकूमत आई है, आपने शुरू से ही हमें इस चीज़ का एहसास दिलवाया कि अगर पाकिस्तान ने इंडस्ट्रियलाइज होना है तो हमारा जो सबसे बेहतरीन एलाय है वो चाइना है। और आपके जो चाइना के साथ कनेक्शंस थे उससे आपने मेरे होते हुए तीसरा है ना, मैंने इनॉग्रेट किया आपकी जो आप बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं, तो मैं आपको मुबारक भी देता हूँ। और आज चाइनीज़ एम्बेसडर हमारे साथ हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं इनकी जो बैकग्राउंड है, इनकी बैकग्राउंड कॉमर्स से है। ये मेयर रह चुके हैं और ये समझते हैं, ये डिप्लोमेटिक कोर्स से नहीं है, ये डेवलपमेंट समझते हैं। और जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, अगर किसी मुल्क से भी हम सीख सकते हैं वो है चाइना, क्योंकि इनका जो डेवलपमेंट मॉडल है वो हमें सबसे ज़्यादा सूट करता है। इनकी पिछले 30-35 साल में चाइना ने जिस स्पीड से डेवलप किया है और जो तरीका इनका डेवलपमेंट का है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान उसे सीख सकता है। इनकी डेवलपमेंट का जो मॉडल था, इन्होंने कैसे इंडस्ट्रियलाइज किया, कैसे स्पेशल एक्सपोर्ट जोन्स बनाए, बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आए और उस इन्वेस्टमेंट से फिर इन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, इन्होंने इंसेंटिवाइज किया उनको, उससे इनकी दौलत बढ़ी। जब मुल्क की दौलत बढ़ी तो इन्होंने जो सबसे दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा काम किया, लोगों को गुर्बत से निकाला। ये जो चाइना ने 70 करोड़ लोगों को पिछले 30-35 साल में गुर्बत से निकाला है, इसका कोई दुनिया की तारीख में मिसाल नहीं है। और हमारे लिए ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसका सारा फोकस ही है कि हमने पाकिस्तान को एक फलाई रियासत बनाना है, हमने अपने लोगों को गुर्बत से निकालना है और हमने डेवलप ये नहीं कि अमीर अमीर होता जाए और वो फिर वो जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट, ये जो एक पुराना एक न्यू लिबरल थियरी थी डेवलपमेंट की, हम उसमें नहीं बिलीव करते बल्कि इनकी थियरी में बिलीव करते हैं कि जब आप नीचे से लोगों को ऊपर उठाते हैं तो तब असल में डेवलपमेंट होती है। और इन्होंने साबित किया। और दुनिया की में सबसे तेज़ी से आज अगर एक कोई मुल्क आगे बढ़ रहा है वो चाइना है। तो हमें इनसे सिर्फ यही नहीं कि हम इनसे जो हमारे जो हम चाहते हैं कि रीलोकेशन हो चाइनीज़ इंडस्ट्री की पाकिस्तान में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमने बनाए हैं, रशा कई और तीन चार और जो हमारे जोन्स हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि उधर चाइनीज़ इंडस्ट्री को हम अट्रैक्ट करें, उनको रीलोकेट करवाएं और उधर से फिर कोशिश करें कि वो फिर एक्सपोर्ट्स भी यहाँ से करें पाकिस्तान से। वियतनाम में जो चाइनीज़ इंडस्ट्री ने रीलोकेट किया और जो एक्सपोर्ट्स, वो बहुत बड़ा एक वियतनाम की एक्सपोर्ट्स का हिस्सा बन चुका है। हमारा जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी पिछले 50 साल से हुकूमतों ने कोशिश ही नहीं की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की। लिहाजा जो हमें IMF के पास क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स कम होती हैं। जो खसारा होता है उसकी वजह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है उसकी वजह से हमें IMF के पास जाना पड़ता है और मुसलसल कर्ज़े लेने पड़ते हैं। फिर IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ता है, फिर अपनी इकॉनमी को स्क्वीज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों के ऊपर मुश्किलात आती हैं। और ये जो हम चाहते हैं कि अब, और इंशाल्लाह चाइनीज़ के साथ हम बैठ के पूरी प्रोग्राम करेंगे कैसे हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं शुरू में। और अब अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है। हम जिन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, अब इंशाल्लाह एक टाइम लैग के बाद हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में हम चाइनीज़ से पूरी हेल्प लेंगे। तो एक तो इंडस्ट्री के अंदर, दूसरी एग्रीकल्चर। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है और यहाँ जो हमारी प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की वो बदकिस्मती से बहुत ही नीचे है, इसके ऊपर कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। तो चाइनीज़ के साथ हम मिल के अब अभी से प्रोग्राम बना रहे हैं कैसे हम अपनी सीड डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। इनके पास जो टेक्निक्स हैं और जो उन्होंने किए हैं वो इंशाल्लाह इनसे हमारा पूरा कोऑपरेशन। और CPEC का जो अगला अब
جو اس کا اگلا حصہ آ رہا ہے اس کے اندر ایگریکلچر بھی شامل ہے۔ میں آپ کو جے ڈبلیو اور یہ جو ایم جی کا آپ نے آج یہ کیا ہے، کانٹریکٹ کیا ہے ان کے ساتھ، اور یہ جو آپ گاڑیاں پروڈیوس انشاءاللہ مارچ میں غالباً آپ کرنا شروع کریں گے، تو یہ اس لیے اچھا ہے پاکستان میں کہ اس کے جو ایفیکٹس جائیں گے ساری اکانومی کے اندر۔ آٹوموبیل انڈسٹری ایسی ہے کہ جس کی ریپل ایفیکٹ ساری اکانومی میں جاتے ہیں، اور صرف ایک ہی نہیں کہ ایک سیکشن گرو کرتا ہے بلکہ روزگار لوگوں کو دیتے ہیں، اس سے اسکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس سے پوری ڈاؤن دا لائن ساری جو کنیکٹڈ انڈسٹریز ہیں، جو آٹو پارٹس ہیں، سب کچھ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا، میں پھر سے مبارک آپ کو دیتا ہوں، اور میں یہی امید رکھتا ہوں کہ ہم اور اب جوائنٹ وینچرز کریں گے چائنیز کمپنیز کے ساتھ، تاکہ ہم اور ان کو اٹریکٹ کریں پاکستان میں۔ میں آخر میں حماد نے بڑی تفصیل میں بتایا سب کو کہ پاکستان کا سچویشن کیا تھا جب ہمیں گورنمنٹ ملی، کس طرح کے چیلنجز تھے۔ پہلا سال ہمیں سٹیبلائز کرنے میں لگا اکانومی میں۔ جب بھی آپ اکانومی کو سٹیبلائز کرتے ہیں، عوام کو ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے، اور جو دوسرا سال تھا بدقسمتی سے اس میں کووڈ آ گئی، اور کووڈ میں اللہ کا میں خاص شکر ادا کرتا ہوں، اس کا کرم ہے کہ ہم جس طرح ہماری جو پالیسیز بنی، جس طرح ہم کووڈ سے نکلے ہیں، دنیا میں صرف 5-6 ملک ہیں جس کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن مثال دیتا ہے کہ جس طرح پاکستان نے سٹیئر کیا، نیویگیٹ کیا اس مشکل وقت سے، کہ لوگوں کی جانیں بھی بچا لیں بیماری سے، اور ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو بھوک سے بھی بچا لیا۔ امریکہ جیسے ملک کے اندر لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی کھانا لینے کے لیے۔ ہمارے سے بہت امیر ملک، ادھر جو ان ملکوں کے اندر غریب لوگوں کا حال ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بچا لیا۔ ہمارا تو ویسے ہی 25% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے تھے، تو ہمیں تو سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بیچارہ نچلا طبقہ پس جائے گا بالکل۔ اس میں اپنے احساس پروگرام میں ڈاکٹر ثانیہ کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم نے اتنے تھوڑے وقت میں اتنا زیادہ پیسہ اور اتنی شفافیت سے ڈسٹریبیوٹ کیا، جس سے کہ بہت ہمارا جو نچلا طبقہ تھا وہ بچ گیا۔ چیلنجز آگے بھی ہیں، اس سال اور بھی چیلنجز ہیں، اور وہ ہمارے نہیں ساری دنیا میں اس وقت چیلنج ہے، کیونکہ سیکنڈ ویو آیا ہوا ہے۔ لیکن انشاءاللہ جو ہمارا تجربہ اس مشکل وقت سے 2 سال، اور خاص طور پہ پچھلے سال جو ہمارا تجربہ ہوا ہے، انشاءاللہ ہم اب تیار ہیں ہر قسم کا اب چیلنج فیس کرنے کے لیے۔ یہ جو 2021 ہے، یہ انشاءاللہ وہ سال ہوگا جب کہ ہم گرو کریں گے۔ ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری اس وقت بوم کر رہی ہے، سیمنٹ کی سیلز ریکارڈ پہ چلی گئی ہیں۔ اس کا مطلب کہ سیمنٹ جب استعمال ہوا تو اس کا مطلب کنسٹرکشن انڈسٹری چل پڑی ہے۔ جس طرح حماد نے مینشن کیا، ٹیکسٹائل انڈسٹری پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد آج ایسا چل رہی ہے کہ بالکل کیپیسٹی پہ ہے۔ ٹیکسٹائل کے ورکر نہیں مل رہے، مزدور نہیں مل رہے ٹیکسٹائل کے، فیصل آباد میں، سیالکوٹ میں اور گجرانوالہ میں، اور آگے آرڈرز ہیں۔ ہم سب سے برے صغیر میں سب سے تیزی سے اگر کوئی ریکور کیا ہے کووڈ سے تو پاکستان کیا ہے۔ ایکسپورٹس ہماری باقی جو ہمارے کمپیٹیٹرز تھے ان سے تیزی سے بڑھ رہی ہیں، تو پاکستان اب ایک صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ یہ جو سال ہے ہمارا 2021 کا، اس میں ہماری جو پالیسی ہے بڑی سمپل ہے۔ ہم نے بزنس فرینڈلی پالیسیز بنانی ہیں، ہم نے اپنی انڈسٹری کی مدد کرنی ہے، خاص طور پہ جو ہماری انڈسٹری نگلیکٹ ہوئی، پیچھے رہ گئی، انڈسٹریلسٹ پیچھے رہ گیا، ہم نے پوری ان کو انسینٹیوائز کرنا ہے، اور جو ویلتھ کریشن ہوگی، جو ہمارے ملک میں دولت بڑھے گی، اس ساری دولت کا ہم استعمال کریں گے لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے۔ ہمارا جو احساس پروگرام ہے، میرے جو اس سال کے اندر جو 2 میں اپنے آپ کو ٹارگٹس دیے ہیں، وہ یہ کہ ایک یونیورسل ہیلتھ کوریج، جو ہمارے صوبے ہیں پختونخوا کے، پنجاب اور جی بی، اس سال کے اینڈ تک یونیورسل ہیلتھ کوریج، یہ امیر ملکوں میں بھی نہیں ہوتی، کہ ہر گھرانے کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی، تاکہ
کہیں بھی اگر ان کو کوئی کسی بھی ہسپتال میں جا کے وہ اپنے ہیلتھ انشورنس کارڈ کے ذریعے وہ اپنا علاج کروا سکیں گے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یہ امیر ملکوں میں بھی اس طرح کی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے. اور دوسرا جو انشاءاللہ میں اب پروگرام لانچ کرنے لگا ہوں احساس پروگرام کے ذریعے، اور جس میں میں ساری قوم کو انوالو کروں گا، کہ وہ پروگرام یہ ہے کہ کوئی پاکستان میں بھوکا نہ سوئے. ہماری اب پوری کوشش یہ ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ایریاز ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے جدھر جدھر سب سے زیادہ لوگوں کو جدھر بھوک ہے، اور ہم سارا ملک اس میں این جی اوز کو، اپنے جو لوگ خیرات دیتے ہیں، پاکستان میں بہت خیرات دی جاتی ہے، ان کے ساتھ گورنمنٹ احساس پروگرام یہ مل کے کوشش یہ ہے کہ سال تک ہم یہ پورا اپنا پروگرام جب انفولڈ کریں، جو ڈیولپ کر رہے ہیں ابھی، انشاءاللہ ایک یہ وہ ملک بن جائے گا کہ کوئی پاکستانی بھوکا نہیں سوئے گا. شکریہ. پاکستان میں متعارف ہونے والی گاڑیوں کی افتتاحی تقریب سے وزیراعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سی پیک کا اگلے حصے میں زراعت بھی شامل ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. گزشتہ 50 سال سے حکومتوں نے ایکسپورٹس بڑھانے کی کوششیں ہی نہیں کی. ہماری کوشش ہے کہ چینی انڈسٹری کو متوجہ کریں. اسپیشل اکنامکس زونز ہم نے بنائے ہیں. دنیا میں کوئی ملک تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تو وہ چین ہے. نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھاتے ہیں تو تب ہی اصل میں ترقی ہوتی ہے. مزید یہ بھی کہا کہ ہماری حکومت کا فوکس ہے پاکستان کو فلاحی ریاست بنانا اور لوگوں کو غربت سے نکالنا. 2021 پاکستان کے لیے ترقی کا سال ہوگا. سابقہ حکومتوں نے برآمدات پر توجہ نہیں دی. اسپیشل اکنامک زونز میں چینی صنعت کاروں کو لا کر برآمدات بڑھانا چاہتے ہیں. وزیر اعظم نے ملک میں گاڑیاں متعارف کروانے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا سی پیک کے اگلے مرحلے میں زرعی شعبے کو ترقی دلانے کا وعدہ بھی کیا ہے. وزیر اعظم عمران خان ملک میں گاڑیاں متعارف کروانے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا 2021 پاکستان کے لیے ترقی کا سال ہوگا. سابقہ حکومتوں نے برآمدات پر کوئی توجہ نہیں دی. اسپیشل اکنامک زونز میں چینی صنعت کاریوں کو لا کر برآمدات بڑھانا چاہتے ہیں. وزیر اعظم ملک میں گاڑیاں متعارف کروانے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. سی پیک کے اگلے مرحلے میں زرعی شعبے کو ترقی دلانے کا وعدہ بھی وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کیا گیا ہے. انہوں نے کہا پاکستان وہ ملک بن جائے گا کہ کوئی پاکستانی بھوکا نہیں سوئے گا. احساس پروگرام کے ذریعے پروگرام لانچ کرنے لگا ہوں کہ کوئی پاکستانی بھوکا نہ سوئے. آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا ملک میں جو دولت بڑھے گی اس کا استعمال لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے کریں گے. پاکستان صحیح سمت میں جا رہا ہے. ہماری ایکسپورٹ تیزی سے بڑھ رہی ہیں. بزنس دوست پالیسیاں بنانی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا آج ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ورکرز نہیں مل رہے. ہر قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. اس سال اور بھی چیلنجز ہیں. دنیا میں کورونا کی دوسری لہر آئی ہوئی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا احساس پروگرام پر ڈاکٹر ثانیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. امیر ملکوں میں جو غریبوں کا حال ہے اللہ کا شکر ہے ہم نے لوگوں کو بچا لیا.